اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ کہف کو ہم صرف غار والوں کا واقعہ سمجھتے ہیں، مگر اصل مدعا جو ہے اس کی طرف کسی کی نظر ہی نہیں گئی۔ ہم اس کو سیدھا سیدھا پڑھ لیتے ہیں اینڈ دیٹس اٹ۔ تو اس کو سیدھا سیدھا پڑھنا ہے، لیکن اس کے متن کو، اس کے مفہوم کو بھی سمجھ لیں۔ تو اس صورت کا مقصود لب لباب یا سینٹرل آئیڈیا کہہ لیں یہ ہے کہ اللہ اکبر، کہ اللہ اس دنیا میں لوگوں کو 8 طرح کے 8 حالات سے آزماتا ہے۔ 8 طرح کے حالات: عزت، ذلت، صحت، بیماری، نفع، نقصان، اور خوشی اور غمی۔ ہر بندہ ہر وقت ان میں سے کسی نہ کسی ایک حالت میں ضرور رہتا ہے۔ ان 8 کو اگر تقسیم کریں تو دو حالات، 2 حالات ایچ تقسیم ہوں گے، ہے نا؟ برابر، سب چیزیں برابر، یا تو اچھے حالات ہوں گے اور یا برے حالات، یعنی یا تو بندہ عزت میں ہوگا اور یا وہ ذلت میں ہوگا، یا اس کی صحت اچھی ہوگی یا بیماری میں ہوگا۔ تو اللہ 2 حالات میں آزماتے ہیں، یا تو اچھے یا برے۔ بات یہ ہے کہ بندہ اچھے حالات میں شکر کرتا ہے، اچھے حالات میں بندہ شکر کرتا ہے اور نہیں، اور برے حالات میں صبر کرتا ہے یا نہیں۔ 2 چیزیں ہوئی نا، اچھے حالات میں شکر اور برے حالات میں صبر۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سورہ کہف ہر جمعے تک آپ پڑھیں، آئندہ بندہ اگلے جمعے تک اس کے اثرات سے مستفیض ہوتا ہے، اس کے اثرات سے مستفید ہوتا ہے، بندہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ صرف اس وقت ممکن ہے جب ہم سورہ کہف میں دیے گئے جو سبق اس میں دیے گئے ہیں نا، ان کو سمجھ پر، ان اسباق کو سمجھ کر ان پر عمل درآمد کریں۔ اور اگر ہم ان کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اگلے جمعے تک ہم اس کے اثرات سے مستفیض ہوتے رہیں گے۔ یوں ہمیں 2 قسم کے حالات سے گزرتے ہوئے، اس جمعے سے دوسرے جمعے تک 2 حالات سے گزرتے ہوئے اللہ کے احکامات کے مطابق صحیح راستہ اختیار کرنے کا شرف حاصل ہو جائے گا نا۔ اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک ہر شر سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ آزما کے دیکھ لیں، پورے مفہوم کے ساتھ سورہ کہف کی تلاوت کیجیے ایوری فرائیڈے، ٹھیک ہے؟